ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 دینار تھے۔ آپ ایک دکان پہ گئے اور 4 دینار کا ایک جوڑا خریدا۔ وہ قمیض حضور نے پہنے۔ ایک انصاری آ کر بولا، حضور میرا بڑا دل کر رہا ہے یہ قمیض پہننے کا، یہ مجھے نہیں دے دیتے آپ؟ تو حضور خوش ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، جب ہمارے نبی سے کوئی کچھ مانگتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب حضور سے اس شخص نے وہ کرتا مانگا تو آپ نے اسے دے دیے اور 4 دینار کا ایک اور خرید لیے، باقی بچے 2 دینار۔ جب نبی کریم رخصت ہوئے گھر کی طرف، راستے میں ایک خاتون رو رہی تھی۔ نبی کریم نے اس خاتون سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ خاتون نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں فلاں فلاں کی کنیز ہوں، نوکرانی ہوں، اس نے 2 دینار کا آٹا لانے بھیجا تھا لیکن وہ کہیں گم ہو گئے ہیں۔ آپ نے بچے ہوئے 2 دینار اسے عطا کر دیے، دے دیے اسے، لیکن وہ پھر بھی رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو خاتون کہنے لگی، یا رسول اللہ، ڈرتی ہوں دیر بڑی ہو گئی ہے، مار ہی نہ پڑے۔ تو حضور نے کہا، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور ان کے گھر گئے، وہ اہل ایمان کا گھر تھا۔ آپ نے جا کر کہا، السلام علیکم۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر فرمایا، السلام علیکم۔ ہمارے نبی کا طریقہ مبارک ہے، 3 دفعہ دستک، پھر واپسی۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا رسول اللہ، ہم اور ہمارے ماں باپ قربان۔ حضور فرمانے لگے، میں نے پہلے بھی 2 دفعہ سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہمارے نصیب تھے، ہم نے سوچا ہم پر سلام بھیج کون رہا ہے، ذرا 3 دفعہ مل جائے۔ سلام حضور بھیج رہے ہیں تو آتی رہے نا۔ نبی کریم فرمانے لگے، یہ تمہاری کنیز بازار میں کھڑی رو رہی تھی، اس کے 2 دینار گم ہو گئے تھے، اسے دوبارہ سامان لاتے لاتے دیر ہو گئی، پہ سختی نہ کرنا، مارنا نہ۔ غلام کہنے لگا، حضور اس خاتون کے قربان جائیں جو ہمارے کریم رسول کو ہمارے گھر تک لے آئی ہے، اسے مارنے کیا ہم اسے آزاد کرتے ہیں، یہ آزاد ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہمارے نبی پاک کا انداز ہے جن کے ہم امتی ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، نبی کریم فرمانے لگے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا 10 دینار تھے، ایک انصاری نے بھی قمیض پہن لی، میں نے بھی قمیض پہن لی، اور رب نے ایک کنیز کو آزاد بھی کرا دیا۔ یہ انداز ہمیں نبی کریم سے ملا ہے کہ ہم اللہ کی عطاؤں میں، اللہ کی دی ہوئی دولتوں میں غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو تھوڑا شامل کر لیں تاکہ انہیں بھی آسانیاں ہوتی رہیں اور خدا ہم سے راضی ہوتا رہے، دنیا میں بھی عزتیں عطا ہو جائیں۔ ہوتا ہے نا، جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو پھر اللہ عزتیں بھی عطا کرتا ہے، تو عزتیں بھی ملتی رہیں، مشکلیں بھی ٹلتی رہیں اور آخرت بھی سنورتی رہے۔